انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ بات ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسن، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا ہے۔ پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا، یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صداقت، امانت، ایفاء عہد، حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کان صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن ٹکا کر چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا حکم۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاتا وکانا تقیا، یہ حضرت یحییٰ۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ آپ کی شخصیت میں پیش کیا، ایک تو جامعیت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام بھی قائم کیا۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی، جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جنا ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے۔ ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دیں، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا، ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا۔ تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا، تو معلوم ہوا کہ اصل شے نظام، قانون سب سرو کرتا ہے نظام کو، قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام، غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ 2 اشعار بڑے قیمتی ہیں،
ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کے خاکش برویا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سر کرتا ہے۔ پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے۔ ذرا تقابل کیجئے، کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هؤلاء قاعدون، یہ کیا کہتے ہیں؟ اور کہا محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا، یہ محمد کے ساتھی ہیں۔ ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی، حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود، ان میں کیسی کیسی شخصیتیں، حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہیں اس خاندان کے ساتھ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں۔ تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہے۔ اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات، ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں، اور جس کے ساتھی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وہاں پہنچے گی، العطش جب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساتھی۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوا۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی۔ ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے لفظ آتا ہے میری امت اس گھاٹ پر آ کر سیراب۔ بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض، اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر، گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ پر انجام دوں گا، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوثر پر۔ اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا کہ ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ بے ساختہ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شے سے دہشت ہو گئی ہو، خوف ہو۔ جب لوگ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے؟ یہ بھی اس کا کوئی جز؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوہ، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھپکا جو تھا، اس کی حرارت کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ البتہ ایک حدیث اور بھی ہے
یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے، ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے۔ امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا، الا انی فرضکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، واکاثر بکم، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اتنی بڑی امت، ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے، صرف کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا وکافر بکم فلا تصفدوا وجہی، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ، یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہو جو قرآن مجید میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی چھپی ہوئی ہوئی۔ فلا تسودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، وہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے اصحاب سے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی۔ حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آیا، کافر ہو گئے؟ کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے، یا زکات کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے۔ تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدثوا بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلا، وہ مردود اور وہ شے بھی مردود۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں، اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں، فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے، جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان، بات آپ کو معلوم نہیں۔ بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے، لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے، ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی۔ ان میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلاس جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے، تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں، ایک خلیج سویز ہے
مغرب کی طرف جا رہی ہے، شمال مغرب کی طرف. ایک ہے یہ خلیج عقبہ، اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے. اس کے ٹپ پر یہ ایلا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا. یہاں سے لے کر عدن تک، یعنی کل بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی، اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہے. اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفہ تک، یہ جدے اور رابغ کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، کتنی اس کی چوڑائی ہوگی؟ تقریباً نصف. اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے، اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات، ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے. جیسے کفن کی 2 چادریں ہماری ہوں گی، ویسے ہی 2 چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور اس کو کھینچ دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو کھینچا جائے گا، اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر. اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے. اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے. یہ اس حوض کی شان. اللہ تعالی ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے. انا اعطیناک الکوثر، میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دیں. اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے، ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر. مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے. اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی. یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے، جو 7ویں آسمان پر والبیت المعمور، وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج باتی نہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائے، ان سے بالکل مستغنی ہو جائیے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا. آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا. آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے. بس اپنے رب کے لیے نماز. اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا. یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز. یہ تو فرض ہے اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہے. پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے. یہ نظام ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے، اس کے ارکان ہیں، یہ تمام اس کے اوقات ہیں، ان پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نہر کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے. اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں. اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت. اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے تھے. کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے. تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی نہیں. مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے. آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے.
جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے یہ صورتیں جب نازل ہو رہی اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی. حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی. اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے. اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر. فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے. اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کی مشقت جھیلتے. تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا. اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرتا. تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے. اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی. شدا شین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ. تو یہ شان یہ ہے اس کے معنی دشمن. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر. ابتر کے معنی کیا؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا. خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ مریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے. جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا. اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں. تو یہ کسی شے سے کٹ جاتا. اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا. لا تجعلنی فردا، مجھے اکیلا نہ بنا دے. تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا. اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا رہے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے. گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نری نہیں. اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے ہیں، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے. تو یہ مختلف الفاظ ہے، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر. اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں. اے نبی در حقیقت یہ ابتر، بلکہ یہ ابتر ہے. ان شانئک هو الابتر. حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطرا محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے. ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے. یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا. اب ان کا مستقبل بہت تاریک. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تابعین میں سے ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد. لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی. تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو. اب اس کا راستہ علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے.
اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا یہودی مدینہ منورہ سے، اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ۔ اصل مربی کو پہچانا، اپنے اصل رب کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ تمام مظاہر فطرت، مظاہر قدرت، اگرچہ یہ سب ہے اس دنیا میں، اس کے نظام کو مختلف پہلوؤں سے ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب خود کسی اور کی ربوبیت کے مظہر ہے۔ کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے، کوئی اور ہے کہ جس نے ان کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو ایک ہی چھلانگ میں انسان پھر وہاں پہنچتا ہے اور اپنے اصل رب اور مربی کو پہچان کر اب اپنے پورے جذبہ تشکر کو اس کی ذات کے ساتھ منسلک کر دیتا۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت اور حکمت کا جو منطقی اور لازمی نتیجہ ہے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، محسن کے لیے مربی کے لیے، اور عقل کی معراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچان لینا، اسی کا نام حکمت ہے۔ حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جس کا نتیجہ شکر رب ہے یا معرفت رب۔ تو یوں سمجھئے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ یہ، باقی سارے مسائل اب یہیں سے آگے چلیں گے۔ اس کے لیے یہ بات اگر آپ نے منتخب نصاب کے وہ اسباق پڑھ لیے ہوں تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جاتا ہے۔ میں نے جگانے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ رب کی معرفت فطرت انسانی میں موجود ہے لیکن سوئی ہوئی، ڈورمنٹ ہے، اسے جگانا ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیہ۔ اسی طرح آیات انفسی وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن ان آیات آفاقیہ کی طرف بھی صحیح نقطہ نظر سے متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر کی اس سوئی ہوئی معرفت رب کو جگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیات قرآنیہ ہیں، چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر کی ایک شے کو جگانے والی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہیں الذکر کہتا ہے، کہیں ذکرہ، کہیں تذکرہ۔ یہ تو یاد دہانی ہے، تمہارے اپنے اندر معرفت رب موجود تھی یا موجود ہے، لیکن یا تمہیں اس کا شعور نہ تھا، وہ تمہارے شعور کی سطح پر نہیں آئی تھی، یا یہ کہ آئی تھی لیکن پھر تم اسے بھول گئے، ذہول کے پردے پڑ گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، تم پھر گم ہو گئے، لہذا اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ، ان اندھیروں سے، گمشدگی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، معرفت کی روشنی میں لانے کے لیے یہ آیات مبارکہ ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کی۔ لیکن اب اس سے اگلا قدم ہے، اور اصل میں وہ ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس وقت۔ اس کے لیے یہ تمہید ضروری تھی کہ حکمت قرآن کا اور حکمت دین کا اولین، اہم ترین، سب سے اساسی، سب سے بنیادی مسئلہ ہے معرفت رب۔ اگر اس مرحلے کو انسان طے کر لے اللہ کے فضل و کرم سے، اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور اس پر ایمان بھی میسر آ جائے، تو اب اس کے سامنے تین مسئلے اور ہیں، ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے، آگے بڑھے۔ یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، رب کو پہچان لینا۔ ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو، بڑی بلندیوں کو چھونا ہے، جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں، کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت، جمی ہوئی جڑ جو ہے وہ تو ہے معرفت رب۔
لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی، یہ نشو و نما پائے گی، یہ آگے بڑھے گی، اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحیح کی مزید پیش رفت، پیش قدمی۔ دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی، عمل کی درستی، صحیح عمل۔ انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑ جائے، تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار ہے۔ اور تیسری ضرورت اس کی، یہ میرے نزدیک اس دور میں سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دینی حلقے بھی، خاص طور پر جو ریلیجس ایکٹیوسٹ شمار ہوتے ہیں، جو دین کی احیائی جد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں، تجدید دین، احیاء دین، غلبہ دین، اقامت دین، ان کی بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ ایک تیسرے گوشے کو تقریباً نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ ہے روحانی ترقی۔ اس لیے کہ انسان کی اصل عظمت کی بنیاد تو وہ روح ہے جو اس میں پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کم سے کم یہ تو ہر شخص مانے گا، کوئی بڑے سے بڑا ریشنلسٹ اور روحانیت کا منکر شخص وہ بھی یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نسبت اپنی طرف فرمائی ہے روحی، اس میں در حقیقت انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت، اس کی بلندی اور اس کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس کی ترقی، فکر صحیح کی ترقی۔ نمبر 2، عمل کی درستی، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، اس میں انسان نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر کوئی غلط اور غیر متوازن راستہ اختیار نہ کر لے۔ اور نمبر 3، روحانی ترقی۔ اب ان میں سے پہلی چیز کو لیجئے، فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش قدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا، اس وقت میں نے چونکہ وہ 3 باتیں بیان کی تھی، میں درجہ بدرجہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں اور ایک حد سے زیادہ کسی بھی مسئلے میں تجاوز نہ کروں۔ یہ جو بات سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی اس دوسری آیت میں آئی ہے، اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شعر میں۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن۔ اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، یہ بات تو آ گئی تمہارے عقل میں، اب جاؤ خود غور کرو، مزید آگے پیش قدمی کرو۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن۔ فکر میں جمود آ جائے، فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر کرو۔ تو یہ ذکر اور فکر گویا کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ جن سے فکر انسانی صحیح رخ پر آگے بڑھے گا۔ اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے، تاثریا میر و دیوار کج۔ پھر وہ فکر جو ہے وہ بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ ٹیڑھی بلندی ہوگی،
وہ صراط مستقیم پر پیش قدمی کرنے والا فکر نہیں ہوگا۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے 2 اشعار میں، کیونکہ انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر بھی تسلیم کیا ہے، مرشد رومی، تو یہ فکر جو ہے، یہ خیال جو مولانا روم نے پیش کیا، اسی کو علامہ اقبال نے 2 اشعار میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ، مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ جز بقرآن زے غمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ قرآن کے بغیر اگر کوئی شعر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن ہے۔ اب فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا۔ فقر قرآن یعنی سوچو فقر قرآن کیا ہے، اور جواب ہے اختلاط ذکر و فکر۔ فقر قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو، فکر بھی ہو، اور فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر، میں نے فکر کو کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے 2 مدارج، 2 درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی،
تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا بندی ہے، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ضروری۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ،
اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبل کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا، تقابل کرتے ہوئے ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات
بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہوں، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپ، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ۔ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہیں انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے گا، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیے۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر